تیرے زمانے کی قسم انسان کیا ہے؟ حضور یہ خسارہ کس کا ہے؟ زمانہ تو آپ کا بڑا اعلیٰ، انسان کیوں خسارے میں؟ فرمایا انسان وہ خسارے میں ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو بھی دیکھا، چاند کا ٹوٹنا بھی دیکھا، درختوں کا چلنا بھی دیکھا، ارے سب کچھ دیکھ کر پھر بھی میرے مصطفیٰ کو نہیں مانا۔ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتیبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، یہ سب خسارے میں ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت بھی یہاں فرماتے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تجھ سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور خود کہتے ہیں کہ میں اس گلی کا ہوں گدا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو زمانہ ایک ہی تھا، زمانہ اسی میں بلال رہتے تھے، ان کے والد حبشہ سے آئے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ انہیں بکریاں چرانے کے لیے لوگوں نے رکھا ہوا تھا، ریوڑ چرانے کے لیے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، غلام قسم کے لوگ۔ لیکن دیکھو جو مصطفیٰ کو مان گیا، کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا، کہا میرے سے بھی پہلے یہ غلام بلال جنت میں داخل ہوگا۔ اور دنیا میں سب سے بڑی عظمت کا نشان کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، مسلمانوں کا شاعر اللہ، سب سے بڑا شاعر اللہ، جس پر ایک نظر پڑے تو گناہ معاف ہو جائیں، جہاں طواف کرنا، سانس لینا عبادت ہو، 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہوں۔ سرکار کا کرم دیکھیے، ادھر وہ غلام بکریاں چرا، ریوڑ چرانے والا، جسے کوئی پاس نہیں بٹھاتا، رشتہ نہیں دیتا، کئی صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے۔ زمانہ حضور کا مل گیا، زمانہ کعبے کی چھت پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اذان پڑھو کہاں؟ جب مکہ فتح ہوا، حضور پہلے تو منہ کرتے تھے، سمت جو تھی وہ قبلہ ہوتی تھی، آج قبلے کی چھت پر کھڑا ہوں، کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، کدھر منہ کرنا ہے؟ فرمایا میری طرف منہ کر لو۔ یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے سمجھا دی کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے سے آتی ہے صدا، تو بھی سن کان لگا، میری آنکھوں سے رضا، میرے محبوب کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، فرمایا جب کعبے کی آنکھ سے محبوب کا روزہ دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا کیا عظمت ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، زمانہ ایک ہے، زمانہ ادھر بلال ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، جسے کوئی پاس بٹھاتا نہیں، وہ وزیر خزانہ تھا ریاست مدینہ کا، جو ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ سربراہ کون تھے؟ سربراہ حضور تھے، وزیر خزانہ، ہاں جی، دو حکومتیں آتی ہیں ڈھونڈتے ہیں وزیر خزانہ۔ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ہی وزیر خزانہ بنا، ہر حکومت جو ہے جس کا ایک ہی بندہ، وہ کہتے ہیں یہ سارا۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا وزیر خزانہ بنایا وہ کون تھے؟ اسلام کے پہلے وزیر خزانہ حضرت بلال تھے۔ تو میں عرض کیا زمانہ دیکھیں نا، اسی زمانے میں قریشی ابو جہل اتنا بڑا کہ لوگ کہیں باب الحکمت، ہر فیصلہ کروانے کے لیے اس کے پاس آئیں، اس کے بغیر تو کوئی مشاورت اور کوئی کسی قسم کی، وہ آپ کیا کہتے ہیں جب بیٹھتے ہیں جرگہ وغیرہ ہوتا ہے، جب تک اس کی شمولیت نہ ہو جائے تو بات بن ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں جا کر، اور اس کو کہتے ہیں ابو الحکمت۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، اپنا نام ذاتی عمر ہے۔ کیا ہے؟ عمر نام ہے۔ لوگ عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کیا اس کو کہتے ہیں؟ ابو الحکمت کہتے ہیں۔ اور بلال، میں نے کہا وہ کالا کلوٹا، ہاں جی، کوئی بات کرنے نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار، پانی ہاتھ سے نہیں پیتے جیسے ہمارے ہاں کوئی ایسی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، جو ہم پاکستان میں پھر کام ہوتا ہے،
گھٹیا قوم جو ہوتی ہیں، ہندو لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، اسے پانی لینا پسند نہیں کرتے، پانی لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال ادھر اس کو وہ زمانہ ملا، حضور کا چہرہ تکا، ہاں جی، آقا نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ جب حضور نے کوئی بات اسی سے مشاورت کرتے ہیں، کیا لینا ہے کیا کرنا، اسی سے۔ وزیر خزانہ تھے حضرت بلال، وزیر تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے وزیر تھے کون، بولو ذرا، حضرت عمر رضی اللہ۔ سرکار نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں۔ کتنے جی؟ 2 آسمانوں پر ہیں، میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا بلکہ کل عالم کی، کل جہان کی سلطنت میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اس میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی، ایک ایسا بندہ ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو سرکار کیا مقام، اس نے حضور کو پہچان لیا ہے، حضور کا ہو گیا، اور مقام دیکھ لو۔ اور ادھر رشتے میں جا کر کہیں چچا بھی لگتا ہے، ہاں جی، اور اس نے جناب ہر جگہ پہ وہ معجزے بھی طلب کرتا ہے، سکی کھجوریں لے کر آ جاتا ہے جی، آپ اس کو کوئی یقین، ہر جگہ پہ دیکھیں سڑی ہوئی کھجوریں لے کر آ جاتا ہے، جس کو زمین پہ پھینک دیں ابھی جناب وہ کھجور لگ جائے ہم کھا لیں مان لیں گے، جب کھا بھی لیتا ہے کہتا ہے نہیں تو یہ تو جادو ہے، یہ تو کیا ہے، ایسا شخص ہے حضور کے لیے کنواں کھدواتا۔ یہ جو آپ نے جملہ ایک مقولہ بولتے ہیں نا اردو میں بھی اور پنجابی میں خصوصاً کہتے ہیں جیڑا کسے واسطے خوہ کھٹاوے، ہاں جی، وہ کس طرح، یہی ہے کہ رات کو بہت بڑا کنواں کھدواتا اور سب کو کہتا ہے کہ یہاں یہ رستہ ہے حضور کے گزرنے کا، آقا علیہ السلام کے گزرنے کا راستہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ اوپر وہ دیکھا ہوگا بھوسا وغیرہ، پرالی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں، منڈی میں چلے یہاں بھی پڑی ہوتی، وہ ساری ڈال دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ کہنے لگا کہ جب صبح محمد گزریں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ پاؤں رکھیں گے اور تو رستہ پیچھے بچتا ہی نہیں، اسی جگہ سے گزریں گے، اسی جگہ، اور انہیں پتہ تھا کہ حضور گزرتے کس طرح، راستے کا بھی حق ہوتا ہے، راستے کا بھی کیا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ چوڑے ہو کر درمیان میں چلتے جا رہے ہیں، راستے کا حق کیا ہے کہ ایک سائیڈ پر ہو کر چلو، ایک سائیڈ پر، اسی سائیڈ پر وہ دیکھ، اس نے کہا یہاں کنواں کھدوا دیتے۔ کہنے لگا کہ حضور استغفر اللہ کیا ہوں گے اس میں، گر جائیں گے، جب گر جائیں گے تو کہنے لگا کہ وہیں پہ انہوں نے پتھر بھی اٹھا رکھیں گے، کہیں گے جب گرے آواز آئے نا تو پتھر اٹھا لینا، مارنا اوپر سے، استغفر اللہ۔ پھر کہنے لگا خود ہی اس کے دل میں ایک بات آ گئی، کہنے لگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب پتھر زیادہ پڑیں تو وہ کہیں کہ میں استغفر اللہ، میرا نام لے دیں، میں ہوں، میرا نام لے دیں، لیکن آپ نے پتھر بند نہیں کرنے جب تک میں نہ کہہ لوں، جب میں آؤں گا میں دیکھوں گا اور یہ پتھر پڑ چکے ہوں گے تو پھر اس وقت تک یہ کام جاری رہے۔ رات کو خود ہی وہاں، آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقتوں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رات جب بیتی پہلے ہی لیٹ سویا تھا کنواں کھدوا کے، عقل چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا، وہیں آ کر گزرنے لگا تو خود گر گئے، خود کیا ہوا، تو باقی چھپ کے بیٹھے تھے، انتظار میں تھے، وہ لے کر پتھر لے کر آ گئے، مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہیں کہ میں ابو الحکمت ہوں میں کیا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کہیں گے جب پتھر پڑیں گے تو ممکن ہے ایسا کہہ دے، چھوڑنا نہیں، مارتے رہے۔ جب زیادہ شور مچ گیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی اتنا زیادہ، تو حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف، انہوں نے دیکھا حضور تو یہ کھڑے ہیں، تو وہ وہاں کون ہے، وہ کہتے ہیں یار کوئی دیکھو پتہ تو کرو۔ جب وہ تھوڑا سا دن بھی ہو گیا تھا، کیونکہ حضور تو نماز پڑھ کر آئے تھے، اس سے پہلے وہ پتھر کھا رہا تھا اور ساری چیزیں یہ چل رہی تھی، تو فرماتے جب پہچان کے کہتے یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو کون ہے، وہ کہنے لگے ابو جہل تیرے ساتھ کیا ہو، تو کیسے یہاں گر گیا؟ اس نے کہا مت پوچھو، یہ کنواں میں نے کھدوایا تھا، لیکن میں گرا کھودوں میں مان گیا ہوں، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی سبیل ضرور کرو کہ میں خود نکل آؤں، یعنی کوئی رسیاں لاؤ اور یہ کر کے نا ایسے لاؤ کہ میں نکل جاؤں، کیا یہاں سے نکل جاؤں بغیر کسی مدد کے، مسلمانوں کی مدد کے بغیر، اور خصوصاً حضور ہی خاص تھے اس وقت،
تو وہ لے آتے ہیں، جو بھی رسا ڈالتے ہیں تو کنواں اور نیچے چلا جاتا ہے. مولانا روم نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں جو بھی رسا ڈالتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے. ہار گئے، تھک گئے، کہنے لگے ایک ہی بات ہے، محمد سے کہہ دیں وہ آ کر نکالیں. ہاں جی. ایک روایت میں کہ حضور اس وقت تشریف لائے جب یہ بلانے کے لیے گئے. انہوں نے کہا جی ابو جہل گر گیا، ابو جہل گر گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. کلمہ پڑھ لو گے؟ پڑھ لوں گا. یہاں کوئی رسا وہ جو ڈال رہے تھے وہ نیچے جا رہا ہے. کہا جی کوئی رسے کی ضرورت ہوگی؟ فرمایا نہیں. ہاتھ آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا اس نے. جب ہاتھ بڑھا حضور نے ایسے کیا، باہر نکال دیا. جب باہر نکلا تو کہنے لگے اب یقین آ گیا کہ آپ بڑے جادوگر ہیں، جہاں کوئی چیز کام نہ کرے وہاں آپ. تو یہ بات ہے، زمانہ ایک تھا، وہ بلال بن گئے، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے، دیدار مصطفیٰ ملا، قربت مصطفیٰ ملی، قربت مصطفیٰ ملی. اور ادھر یہ لعین، اسی کو یہ زمانہ ملا ابو جہل کو. لیکن قرآن کہتا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیرے اس زمانے میں جو بھی ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. کیا ہے؟ جو آپ کو مان لے، جو آپ کا ہو جائے وہ ابو بکر بن جائے، صدیق اکبر بن جائے. جو آپ کو مانو وہ فاروق اعظم بنے، جو آپ کو مانے وہ عثمان غنی بنے، جو آپ کو مانو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بن جائے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جو آپ کو مانے وہ سعد بن جائے، سعید بن جائے. انہیں جنت کی بشارت ہے، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی عوف فی الجنہ. اسے کیا ٹائٹل مل رہے ہیں، تغمے مل رہے ہیں. کس کے؟ حضور کا زمانہ مل گیا ہے، حضور کا. اور یاد رکھ لیں حضور کا زمانہ سارا ہی زمانہ ہے، لیکن وہ خاص حصہ 63 برس. اس میں 63 برس میں کیا 20 سے 23 سال، 23 سال اور خاص اعلان نبوت کے بعد. تو قرآن کہتا ہے کہ زمانہ آپ کا ہے، آپ کو مانے حبشی تو اس کے بھائی ذکر لوگ کریں گے، کہیں گے سبحان اللہ. آج بھی حضرت بلال حبشی کے مزار پر لوگ جائیں. تھا حبشی لیکن زمانہ مصطفیٰ ملا، مان گیا، خسارے سے نکل گیا، خسارے سے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب والعصر ان الانسان لفی، وہ گھاٹے میں ہے. زمانہ بھی تیرا پا لیا، تیرا مکھڑا پاک بھی دیکھا، مس بھی کیا حضور نے، مس بھی کئی بار ایسا ہوا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا. کیوں؟ وہ تیرے در سے جو یار پھرتے، تیرے در سے جو حبیب مکرم آپ کے در سے پھر گیا تو نہ حکمت اس کی کام آئی، نہ کوئی نیکیاں. وہ بڑا دسترخوان بچھاتا تھا، بڑی روٹی، بڑا پانی، سب کچھ، لیکن کچھ کام نہیں ہے، خسارے میں ہے. انسان کیا ہے؟ اس میں کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تمام تر مفسرین اس کو لیتے ہیں، فرماتے ہیں جو خسارے میں رہا ان کا سردار ابو جہل تھا. باقی جتنے اس لین میں تھے سارے خسارے میں تھے. ادھر یہ غریب مسکین یتیم جو بھی آئے حضور کی بارگاہ میں وہ کیا ہو گیا؟ خسارے سے نکل آیا، خسارے سے. دنیا کی زندگی بھی اتنی عظیم، جب ان کا نام آئے تو فرمایا ساتھ کو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. اور جب ان کا نام آیا جنہوں نے کہا جی ہمارا بڑا نام ہوگا، فرمایا وہ خسارے میں ہے. کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے. پھر آگے قرآن نے کہا کہ آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے. زمانہ تو گزر جائے گا، 63 برس کیا ہوں گے؟ پورے ہو جائیں گے. تو پھر یہ کیسے فیض ملے گا؟ فرمایا سن لو، جو بھی قیامت تک اچھے عمل کرے، جس دور میں آئے اس دور میں حضور کا ہو جائے. جو زمانہ ملے مصطفیٰ کے زمانے سے جوڑے، آقا کے کلمے سے جڑ جائے، حضور کی محبت سے جڑ جائے، آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، اچھے عمل کرے، وہ خسارے سے نکل گیا. وہ کیا؟ خسارے سے. اور اگر نہ اچھے عمل کیے، ایمان نہ لے کر آیا تو وہ بھی ابو جہل کا ساتھی.
وہ بھی ابو جہل کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمام تر مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد کون ہے؟ تمام تر مومن، اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر. کون جی؟ سیدنا صدیق اکبر. اس سے مراد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت عمر، حضرت جس نے حق کا ساتھ دیا، فاروق اعظم کا ٹائٹل ملا اسی میں. فرمایا جس نے صبر کیا، جس نے صبر کیا. اس میں کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات، اور تمام تر صحابہ اور قیامت تک سارے آنے والے مومنین. وہ گھاٹے سے نکل گئے ہیں. اللہ کرے ہم گھاٹے سے نکلے رہیں، حضور سے جڑے رہیں. حضور سے جڑیں گے تو پھر نماز تو پنج گانا ہے نا، پھر بے ایمانی تو نہیں کریں گے نا. بے ایمانی تو حضور سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر عمل میں دیکھتا ہے میرے آقا کی منشا کیا ہے، میرے حضور نے کیا فرمایا. وہ کھاتا ہے تو حضور کی پسند، وہ پیتا ہے تو حضور کی پسند، وہ پہنتا ہے تو حضور کی پسند. حضور کے زمانے سے جڑا ہوا ہے. جب جڑا ہوا ہے وہ سوتا ہے تو دیدار ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو آقا کی سنتوں پر چلتا ہے، آقا کی غلامی اختیار کی، حضور کریم آقا کی شان بیان کرتا پھرتا ہے. یہ خسارے سے نکل گیا ہے. یہ تھا سورہ عصر کے بارے میں. کیونکہ وقت کم تھا تو میں نے بڑا ہی شارٹ کر کے بتا دیا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار